والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الذي كان عليا في درجاته فاطما في تطهيراته حسنا في صفاته شهيدا في تجلياته وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار یا الہی تابوت خورشید و ماہی چراغ چشتیاں را روشنائی غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد واسطہ ختم الرسل حضرت علی مشکل کشا واسطہ حضرت حسن و فاطمہ شہزاد گلگوں قبا برلبم ماہو فغاں در دست کشکول گدا المدد مخدوم بھیکھا المدد بحر خدا نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد فی الارواح وعلی جدہ فی الاجساد وعلی قبرہ فی القبور وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. تقریر تو بہت بولتے ہیں، روز بولتے ہیں، تو بہت ہی ہلکے لہجے میں اور سلو آواز میں اور گفتگو کر لیتے ہیں فضائل کے تعلق سے، جس کا تعلق عقیدے سے ہوگا، اور انداز بیان آج کسی مجبوری کی بنیاد پر تقریر کا نہیں لگے گا. فاتح میں شرکت کی دعوت، تو ہم تو دعوتوں کا انکار کرتے بھی نہیں، کسی کی بھی دعوت ہو اور اس کا انکار نہیں کرتے، اور وقت ہے تو نیک کام میں انکار کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور اگر ہمارے پاس ٹائم ہے تو اس میں شرکت کرنا چاہیے. تو مجھے بھی سعادت ہوئی کہ میں آپ کی اس مجلس میں موجود ہوں. یہ مجلس اتفاق سے دو رخ پر ہے، اس لیے ان دونوں موضوع پر نہیں بولا جائے گا. ایک عقیقہ ایک برسی، دونوں کو ایک ساتھ ملا کر نہیں بول سکتے. بہت آواز کا جھٹکا دے رہی ہے ہمارے کام کو، یہاں سے تیز ہو گئی ہے. بہت اطمینان اور سکون کے ساتھ آپ یہ سمجھیں ہم سب امت ہیں حضور کی، اور یہ شرف حاصل ہے ہمیں بھی آپ کو کہ ہم سب آخری پیغمبر کی امت ہیں. اور سلامی عقیدت ہے ہمارے ان باپ داداؤں کے لیے، ہمارے پروجوں کے لیے، اور ان پر اللہ کی برکتیں اور رحمتیں نازل ہوں، خواہ ان کی قبریں کہیں بھی ہوں. جنہوں نے اپنے زمانے میں اسلام کو قبول کیا اور ہمیں ایک مسلمان خاندان عطا فرمایا. اگر انہوں نے اسلام قبول نہ کیا ہوتا تو آج ہم مسلمان کیسے ہوتے؟ تو سلام و رحمت ہے ان کے لیے، اور ان کی قبروں پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں جو ہمارے وہ پروج ہیں، ہمارے باپ دادا ہیں جنہوں نے اسلام کو قبول کیا اور ہمیں آخری پیغمبر کی امت میں نسبی طور پر شامل ہونے کا موقع عطا فرمایا. لیکن انہوں نے قبول کیا تو ہم ان کے پوتے ہیں، ہم ان کے نواسے ہیں، اور نواسے اور پوتے ہونے کی وجہ سے ہم مسلمان ہیں.
مسلمان اس کو نماز پڑھنا چاہیے. جب وہ دین اسلام کو اس نے مذہب کے طور پر قبول کیا اور اس بات کا اعلان کیا کہ وہ مسلمان ہے، بنی الاسلام علی خمس، الشہادۃ ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ. تو جب اس نے اس بات کا اقرار کیا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، تو اب باقی 4 چیزیں بچتی ہیں جن کا تعلق اعمال صالحہ سے ہے. یہ فرض ہیں ہمارے اوپر، نیک عمل ہیں، اچھے عمل ہیں، مگر ہم پر فرض ہیں. اس میں نماز ہے، ہمیں نماز پڑھنا چاہیے اور ہمیں روزہ رکھنا چاہیے اور ہمیں اپنے مال کی زکوٰۃ دینا چاہیے. اور زکوٰۃ کے جو پیسے ہیں، بات نماز اور روزے پر نہیں ہے. زکوٰۃ کے جو پیسے ہیں وہ یتیموں کے لیے ہیں، غریبوں کے لیے ہیں، مسکین کے لیے ہیں، مریض کے لیے ہیں، مجبور رشتہ داروں کے لیے ہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے ہمارے مال سے طلب فرمایا ہے، ہمیں ان پر خرچ کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اور حج بیت اللہ ہے، اس کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیے یہ چیزیں یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں جو ہیں اعمال بنتی ہیں. فرض ہے مگر عمل ہے، واجب ہے مگر عمل ہے، کسی قید کے ساتھ ہے مگر عمل ہے. اور اس کے ساتھ ایک چیز عقیدہ ہے. ایک چیز تو عمل ہے یہ، اور ایک چیز عقیدہ ہے. اللہ تعالی ہمیں صحیح اور سچے عقیدے کو عطا فرمائے. لیکن یہ سارے اعمال جو فرائض اور واجبات ہیں یہ ایک عقیدے کے ساتھ وابستہ ہیں. اگر وہ عقیدہ ہمارے پاس ہے اور وہ عقیدہ ہمارے پاس موجود ہے تب ہماری بخشش ہوگی، ورنہ ہمارے سارے اعمال اکارت کر دیے جائیں گے. نہ ذاتیں دیکھی جائیں گی اور نہ برادری. جب ہم بول رہے ہیں کہ ذات نہیں دیکھی جائے گی تو صاف ظاہر ہے کہ ہم اپنی ذات بتا رہے ہیں. تو جب ذات نہیں دیکھی جائے گی تو یہ جو لوگ پڑھ پڑھ کے بیٹھے ہیں مولویوں کا علم دیکھا جائے گا. جب اس میں ہاشمی غیر ہاشمی، قرشی غیر قشی یہ نہیں دیکھا جائے گا تو یہ مولوی اور علامہ کہاں دیکھے جائیں گے. صاف ظاہر ہے ایک چیز ہے عقیدہ، اور عقیدہ کیا ہے؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. ان میں مت داخل ہو جاؤ جو لوگ نبی کی بارگاہ میں آواز اونچی کرتے ہیں، اور انہیں ایسے انداز سے نہ ان کے بارے میں ان کو مخاطب کرو، ایسے انداز سے ان کا ذکر نہ کرو جیسے تم ایک دوسرے کا کرتے ہو. انتا بتا معلوم تمہارے عمل برباد کر دیے جائیں گے اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا. یعنی عقیدے کا یہ حصہ آیا کہ باب جبرائیل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے اونچی آواز ہوئی، عمر کا سرمایہ. اور ایک چیز ہے سرکار سے نسبت رکھنے والی جتنی چیزیں ہیں، جیسے سرکار کے صحابہ میں تمام صحابہ جو 1,24,000 ہیں ان کے بارے میں حسن ظن رکھیں آپ. 10 جنہیں سرکار نے جنتی ہونے کی بشارت دی ان کے جنتی ہونے پر یقین رکھیں آپ. اور وہ 4 جن کی تخصیص کی گئی 10 میں بھی، یعنی سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر بن خطاب، سیدنا عثمان غنی اور مولا کائنات علی مرتضیٰ، ان کے ساتھ اپنی وابستگی رکھیں آپ. اور سرکار کی مقدس بیویاں یعنی وہ عورتیں جن سے پیغمبر نے شادی کی ہے ان کے لیے حسن ظن رکھیں،
ان کا احترام رکھیں. وہ پورے مسلمانوں کی مقدس مائیں ہیں. اپنی ماؤں کا ان ماؤں سے زیادہ احترام رکھیں. اب آتا قل لا اسألکم علیہ اجرا. اتنے تمام افعال سے دیکھیے میں تقریر نہیں کر رہا ہوں آج. یہ سمجھ لیجیے کہ ایک درسگاہ میں کلاس دے رہا ہوں شاید کے تحت. تو آج تقریر کا لہجہ نہیں میرا, اور بس کچھ وجہ ہے کہ میں تقریر کے انداز میں اتنا زیادہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں اعمال کے ساتھ. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. حضور کی نسبت سے کوئی صحابی بنا. اب صحابی کون ہے؟ اگر وہ حضور کو نہ دیکھتا تو مولوی بن سکتا تھا, صحابی نہیں بن سکتا. تو اس کو صحابی بنانے والی چیز جو ہے وہ ماتر حضور کی زیارت ہے. اگر حضور ہمارے عہد میں ہوتے اور ہم بھی ایک نظر حضور کو دیکھ لیتے تو ہم بھی صحابی ہو جاتے. حضور اس عہد میں تھے اور جتنے لوگوں نے حضور کو دیکھا ہے, لیکن شرط ہے وہ ایمان والے رہے ہوں, صاحب ایمان والے. اگر انہوں نے حضور کو دیکھا ہے تو سب صحابی ہیں. اور حضور کے دیکھنے سے بغیر پڑھے لکھے, بغیر کچھ اور کیے ان کو فوراً یہ درجہ ملا کہ کوئی بھی کتنا بھی بڑا ہو جائے کسی صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جب کوئی کسی صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا تو کوئی مولوی ہو یا جاہل ہو وہ نبی کے برابر کیسے ہو جائے. اب دیکھیے عورتیں تو سب عورتیں ہیں, سب عورتیں. اسی عرب میں کروڑوں عورتیں تھیں, مگر حضور سے نسبت حاصل ہوئی کہ جس عورت نے حضور کے ساتھ شادی کر لیا یا حضور نے جس عورت کے ساتھ شادی کر لیا وہ عورت مسلمانوں کی ماں قرار دے دی گئی. سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ. زور سے بولیے. جیسے دیکھنے والے کو صحابی کا درجہ ملا, قریب آنے والی عورت کو جو نکاح کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اسے ماں کا درجہ ملا. ایسے حضور کا جو اپنا گھر ہے اس گھر کو اہل بیت کا درجہ دیا گیا. سبحان اللہ. میں نے آپ کے جو حدیث کا ایک ٹکڑا پڑھا ہے میں اسی میں بول رہا ہوں. آپ یہ حدیث کا یہ ٹکڑا اس آیت کے ساتھ رکھتے ہیں لا کر کے, تفسیر میں آتا ہے حدیث پاک کا یہ حصہ تفسیر میں لایا جاتا ہے. اب یہ حضور کی یہ اہل بیت جنہیں اہل بیت فرمایا ہے پیغمبر نے, یعنی اس میں علی ہے, یعنی وہ صرف صحابی نہیں ہے. علی صحابی تو سب ہے لیکن مولا صرف صحابی نہیں ہے, اس میں علی ہے, سیدہ فاطمہ ہے, حضور امام حسن ہیں, حضور امام حسین ہیں. یہ ذوات قدسیہ یعنی یہ چار افراد, یہ سبحان اللہ, انہیں حضور نے اپنی اہل بیت کہا ہے. اب مولانا رحمت علی سبحانی صاحب قبلہ کی تقریر کے اس حصے کو لائیے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے رسول فرما دیجئے اجر رسالت یعنی رسالت پیغام پہنچانے کی مزدوری ہم تم میں سے کسی سے نہیں مانگتے. الا المودۃ فی القربى, اہل قرابت کی مودت چاہتے ہیں آپ سے. تو آپ سے پیغمبر نے اہل قرابت کی مودت مانگا گیا تو پیغمبر سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کی اہل قرابت کون ہے؟ تو فرمایا وہ علی ہیں, وہ فاطمہ ہیں, وہ حسن ہے, وہ حسین ہے. پیغمبر نے انہیں کے لیے فرمایا اہل بیتی یعنی علی, فاطمہ, حسن, حسین یہ ہماری اہل بیت میں ہیں. اب آپ غور کریں, نماز پڑھیں آپ مگر یہ اہل بیت میں ہیں, روزہ رکھیں آپ مگر یہ اہل بیت میں ہیں, زکات دیں آپ مگر یہ اہل بیت میں ہیں, حج کریں آپ مگر یہ اہل بیت میں ہیں, پڑھے لکھیں آپ مگر یہ اہل بیت میں ہیں. آپ کوئی سا علم پڑھے, ڈاکٹر بنے تب بھی یہ اہل بیت میں ہیں, انجینئر بنے تب بھی یہ اہل بیت میں ہیں,
मौलवी या हाफिज कुरान बन जाए तब भी ये अहले बैत में है, आलिम या मुहद्दिस बन जाए तब भी ये अहले बैत में है। तो ये अहले बैत में है और ये सारे आपके अफआल हैं, आपके अमाल हैं। लेकिन याद रखें, अगर इनसे आप मुअद्दत करेंगे तब आप मोमिन की हैसियत से मरेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, चाँद बाबू साहब किबला, मीरे तरीक़त, आले रसूल की मोहब्बत, आले नबी, औलादे नबी, नबी का दुलारा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर आप इनसे मोहब्बत करेंगे तब। अब आपके वहां दो काम हुआ है, ज्यादा दोनों मौजूद को नहीं बोलता, लेकिन साइड से बात करें। एक तो अकीका हुआ है, ये आले इब्राहीम का तरीका है, हमारे पैगंबर की सुन्नत है। हुजूर का भी हुआ है और हुजूर ने किया भी, तो पैगंबर की सुन्नत और आले हाशिम का तरीका है। एक अकीका हुआ है, मैंने आपके वहां खुशी किया है, खुशी के इस तकरीब में खतन हैरान नहीं है, आपने शामिल कर दिया है बरसी भी। मुझे साफ है, बरसी एक ऐसी तकरीब है जिसमें आपके घर के लिए थोड़ा गम का पहलू निकलेगा, वो मनाएं आप या ना मनाएं। और उसमें जिक्र होगा जिसकी बरसी होगी उसका, तो आपके बाप दादा होंगे, एक को मरना हो, यानी उसके लिए अभी अमल का दरवाजा खुला है जिसका आपने अकीका किया। कल बड़ा होगा, पढ़े लिखेगा, जवान होगा, शादी ब्याह होगी, आमाल अच्छे बुरे दोनों लेकर चलेगा दुनिया में, और उसके बाद एक वक्त आएगा, वक्त पूरा करके वो मर जाएगा। और एक वो है जो बहुत पहले आया था और जिसने अपना, बहुत गौर से समझ रहे नहीं समझ रहे आप, बहुत गौर से सुन लें, और उसने अपने आमाल को पूरे किए हैं। अगर उसकी मौत हुब्बे अहले बैत पर हुई है तो उसके लिए नजात के लिए काफी है, चाहे आप ही साले सवाब करें या न करें। अगर वो वही दीन अहले बैत में था, इसलिए कोई अमल जो वो कर चुका है और कोई अमल जो हम करके उसके लिए भेजेंगे, उन दोनों के कबूल होने के लिए ईमान पर खात्मा जरूरी है, और हुब्बे अहले बैत ईमान पर खात्मे की जमानत है। और दस के बोले तो अहले बैत, मैं अगर वाक़यात वगैरह कर जाता हूँ तो बहुत टाइम लग जाएगा, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। और बहर सूरत में अभी थोड़ा सा महसूस कर रहा हूँ कुछ, तो अहले बैत से मोहब्बत रखें आप, और अपने बच्चों को बचपन से, देखिए ये क्लास व्लास से नहीं बताया जाता। मैं खुद मौलाना मौलवी बनकर आ गया हूँ, मेरे साथी मौलाना मुल्ला साहब बैठे हैं, उनके बगल में उनके भाई और मौलाना और बैठे हैं, ये हजरात बैठे हैं, और मौलाना रहमत अली भी फारिग होकर आए हैं, और ये सब उलमा है यकीनन, मौलाना गुलजार भी बैठे हुए हैं ना, जिसका नाम जाना, बता दिए क्या हमें क्लास में पढ़ाया गया है। साफ बैठे, वहां पे पढ़ाने का मौका ही नहीं हमारे पास, हम इंडियन मोड भी हैं, तो हमें सब पढ़ाया नहीं गया। हम माँ की गोद से और बाप के दामन से बच्चों को मसलक की तरबियत कर दिया कीजिए। वो मौलाना मौलवी बनकर आएंगे तभी उनकी खास जानकारी नहीं होगी, बहुत सीधी सीधी बात है। अगर स्टडी की मौजू पे बहुत ज्यादा जाएंगे, बहुत आगे तक, तो शायद वो इस जमीन पर आ जाए, नंबर एक, वरना सुन ही करके हमें अपने अकीदे को मजबूत रखना है। सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं? जोर से बोलिए। हाँ कहिए, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं ना माँ। और सबसे बेहतरीन दरगाह माँ की गोद। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला हमें वो माएँ अता करे जो माएँ साहिब ईमान, और हमारे बापों को तौफीक ही न दे ऐसी माँ लाने की जिस माँ का ईमान कमजोर है। सुभान अल्लाह। और इस इस्तेकाम ईमान की सबसे बड़ी दलील ये है कि वो माँ अहले बैत से मोहब्बत करने वाली हो, यानी सरकार की तो हर निस्बत को चाहने वाली हो,
تو ہر نسبت عمل بنے گا اور اہل بیت کی محبت نجات کا ذریعہ بن جائے گا. بھارت کی زمین پہ بہت بڑے عظیم شاعر ہیں اور بہر صورت بہت بڑے امام کے بھائی ہیں. انہیں خود امام زمن کہا جاتا ہے. مولانا حسن رضا خان, ان کا ایک شعر ہے کہ صاحب اہل بیت کے بارے میں ان کا ایک شعر ہے کہ بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. شیطان کی تو بات چھوڑ دو, شیطان کیا ہے؟ بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں شان و قدر اہل بیت. اور فرمایا تم کو مزدہ نار کا ہو. آپ لوگ ایک شعر بول رہے ہیں, تم کو مزدہ نار کا ہو اے دشمنان اہل بیت. بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن. بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن, جو بیان کرتے ہیں سنی داستان. میں آج زیادہ نہیں بولنا چاہتا تھا اور تب بھی بول دیا میں نے تھوڑا سا. شاید بزرگوں کا کرم ہے, ورنہ میں شام سے جب سے میں آیا ہوں میں اولا لفظی میں بس سوچ تب سے میں سو ہی رہا, مجھے ہوش نہیں. بس یہ کرم ہے بزرگوں کا. اور شاید بٹول کی آب و ہوا ہے جو مجھے سوٹ بہت کرتی ہے. نہیں بچپن سے پتہ کیا بات ہے, اس شہر کی ہوا میں 2 شہر کی ہوا بہت سوٹ کرتی ہے, ایک بٹول ایک بامبے. لیکن اگر ریکارڈ اٹھا کر دیکھا جائے تو ہم سب سے زیادہ سال میں بٹول میں بھی موجود ہے اور بمبئی بھی موجود ہے, اور دونوں میں بڑا فاصلہ ہے نا, ہے نا. ہاں تو اللہ تعالیٰ اس شہر کو شاد رکھے, آباد رکھے, اور آپ سب لوگوں کو سلامت رکھے. اور مجھے آپ لوگوں سے بڑی محبت کی ہے, آپ لوگ سے سلامت رہیے. اللہ تعالیٰ سب کے گھروں میں برکتیں رحمتیں نازل فرمائے, اور پھلیے پھولیے دین کا سنیت کا کام کیجیے. سلام پڑھ لیں. کرم محبوب داور مرشدی ہند الولی